اسی طرح اذان کے وقت بھی وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں, شیطان بھاگتا ہے. صحیح حدیث میں جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کی یہ کلمات توحید کے کلمات سن لے, وہ تو بھاگ جاتا ہے, 30 کلومیٹر تک وہ آ کے بھاگ جاتا ہے. تو پھر اس میں اس وقت ہم تو اذان سن رہے ہوتے, ہم تو اذان کا جواب ہی نہیں دے رہے ہوتے. اذان ہم 5 وقت ہم اذان سنتے ہیں اور اذان کے ہم جواب نہیں دیتے, سنت کے مطابق جواب نہیں دیتے. یہ اذان کی جو اذان کو سننا اور اس کا جواب دینا اور اس کے دوران اگر کوئی دعا کرے نا, وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنتان لا تردان, تو دعائیں رد نہیں ہوتی. الدعاء عند النداء, اذان کے وقت دعا, اور اسی طرح وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا, جب جنگ چھڑ جائے مسلمان اور کافر کے درمیان جنگ ہو جائے, اس موقع پر بھی وہ دعا رد نہیں ہوتی. اذان کے وقت یہ تو ہمیں ہر وقت میسر ہے, ہم تو مسلمان کے علاقوں میں رہتے ہیں, مسلمانوں کے درمیان میں, یہاں تو ہر وقت اذان ہوتی ہے, تو ہم اس وقت اذان کا جواب ہی نہیں دے رہے ہوتے. تو اذان کا جواب دیں, اور انہی جواب کے اندر بھی دعائیں ہیں. اذان کے جو سنت کے مطابق جواب دے گا نا, تو اس جواب کے اندر بھی دعا ہے. باقی تو اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ تو توحید کے کلمات, اس کو ہم نے دہرانا ہے. لیکن جب حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کے اذان دینے یہ کلمات مؤذن دہرائیں, کامیابی کی طرف آؤ, اور حی علی الفلاح کامیابی کی طرف آؤ, حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ, جب یہ مؤذن کہتا ہے تو یہ اس کے بعد جو ہے کیا ہم نے پڑھنا ہے, اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو دہرانا نہیں ہے, کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح توحید کے کلمات نہیں ہے, یہ تو خیر کی دعوت. مؤذن آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ, سارے کام چھوڑو, اللہ کی دین کی طرف, اللہ کی مسجد کی طرف آؤ. یہ ایک ہمیں گویا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے وہ ہمیں پکار رہے ہیں, اللہ اس کے رسول کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وہ ہمیں آواز دے رہی ہے, اب نماز کا ٹائم ہوا ہے, مسجد کی طرف آؤ. اب اس موقع پر ایک عظیم دعا ہے, یہ یاد رکھو. اس موقع پر ہم نے دعا کرنی ہے. جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاۃ, کامیابی کی طرف آؤ, تو ہم نے حی علی الصلاۃ کو دہرانا نہیں ہے. باقی کلمات ہے نا, اس میں تو وہ کلمات دہرانی ہے, کیونکہ اللہ اکبر, اللہ سب سے عظیم ہے, پڑھا ہے, وہ تو توحید کے کلمات ہے, یہ تو اللہ کے اذکار میں سے, اس اذکار کو تو دہرانا ہے. لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یہ اذکار میں سے نہیں ہے. یہ گویا کہ ہمیں مؤذن یاد دلا رہے ہیں, ٹائم ہو گیا ہے, مسجد میں ابھی جماعت ہو رہی ہے, تم کام کو چھوڑ کر اللہ کی مسجدوں کی طرف آ جاؤ. یہ ہمیں گویا کہ وہ دعوت دے رہے ہیں, اللہ رسول کی طرف سے ہمیں پکار رہے ہیں. تو اس موقع پر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں سکھایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یہ عظیم دعا ہے, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بہت عظیم دعا ہے, ہمیں سب کو یاد ہے, کس کو یاد نہیں ہوگا. یہ پڑھو نا, ہر اذان کے وقت پڑھو نا, یہ دعا کرو نا اس طرح, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک